اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب. سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ. بیرسٹر صاحب آج ایک بڑی انہونی خبر ہو گئی کہ پاکستان پچھلے 6 ماہ سے ایک ہی کویسچن پاکستان میں ڈسکس ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ نے جو عمران خان صاحب کے الزامات تھے کہ امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مجھے نکالا. لیکن ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو جو ہے اس کی اور خاص طور پہ جسے آپ کہہ لیں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو میں بات کرتا تھا کہ میں امریکہ کو بلیم کرتا تھا دیٹ از تھنگ آف دا پاسٹ، اب وہ ماضی کی چیز ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج کانسپریسی جو ہے وہ کہتے ہیں اب یہ کوئی چیز نہیں ہے اور اب میں اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہی بیانیہ رکھیں گے، یہی نیریٹو ملک میں رکھیں گے، وہ پاور میں نہیں آ سکتے کیا، یا وہ ان ایکسیپٹیبل ہے پاکستان کے اسٹیٹ اپریٹس کے لیے؟ اور دوسرا بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا پاکستان کو نقصان ہوا جو پچھلے ہم 6 مہینے سے ایک ہی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان سیاستدانوں کے ساتھ مل کے مجھے ہٹایا؟ دیکھیں جی، اس کے 2-3 پہلو ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں اگر ڈیپلی ان کو آپ اینالائز کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیے جانے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ٹچ کرتا ہے کور آف ہز کریڈیبلٹی. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ امریکیوں نے میرے خلاف سازش نہیں کی یا وہ کوئی میرا غلط سٹینڈ تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ اب وہ ایشو نہیں ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان پہ جو کیش کرنا تھا اس ایشو کو اور عوام کو اشتعال دلانا تھا، اور اپنی جو ہے وہ ایک جو سچویشن تھی جو میس وہ کریٹ کر چکے تھے اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی تھی. اس کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا رسک لیا کہ ایک ملک جو کہ خود باقول ان کے بھی اور ہر آدمی اس پہ متفق ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈیسیجن میکنگ یعنی ڈیسائزو جس کو کہتے ہیں رول اس کا ہے، تو اس کے خلاف اس طرح کا ایک الزام لے کے آ جانا اور اس طرح جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پہ اور لوکل فورمز پہ اس کو ڈسکس کرنا، یہ بڑا ایک طرح کی شرمندگی کی بات تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں اگر اس طرح کے پالیٹیشنز کی کریڈیبلٹی کا یہ ایشو ہے تو پھر عام آدمی یا عام سطح کا جو پالیٹیشین ہے وہ بیچارہ اپنے آپ کو کس جو ہے وہ کھاتے میں رکھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آلدو کہ ان کی شہرت اس چیز میں ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اپنی بات سے پھرتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں پالیٹکس میں ایک بہت ہی غلط کام سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستانی کانٹیکس میں جہاں پہ اسلام کا پرچار اور مذہب اور اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، وہاں تو اپنی بات سے اس طریقے سے پھر جانا تو بہت ہی زیادہ جو ہے اگر کوئی اخلاقیات کو کوئی چیز سمجھتا ہو، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ پاکستانی پالیٹکس میں اب اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں رہی. وہ جو لفظ ہوتے تھے نا ضمیر اور وہ اخلاقیات اور وہ چیزیں، وہ سب ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، چونکہ اس قدر فراڈ ہوا ہے گزشتہ 5-7 سالوں میں عوام کے ساتھ اور اس تسلسل سے جھوٹ بولا گیا کہ اب اس چیز پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. بڑے سے بڑا سکینڈل آ جائے تو لوگ کے جیسے ہو کیئرز کندھے اچکا کے جو ہے نا آگے نکل جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ریئلائز کیا یا نہیں کیا کہ اگر میں اس موقف سے نہیں ہٹتا تو میرا اقتدار میں آنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس کے بڑے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں. افغانستان میں جو لوگ برسر اقتدار آئے تھے وہ کوئی امریکیوں کی مرضی کے مطابق تو نہیں آئے تھے نا جو آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دنیا کے ہر ملک میں کوئی ضروری نہیں کہ امریکہ کی مرضی اور اسی کی آشیرواد سے اقتدار میں آئے، لوگ ادروائز بھی آتے ہیں اقتدار میں اور یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہے. لیکن میرے خیال میں اب جو ان کا ایک نیا فیس ہے عمران خان کا گزشتہ کچھ ہفتوں سے اور کچھ دنوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ جتنے زیادہ انہوں نے اس طرح کا ایک ریڈیکلزم اپنایا تھا نا مختلف ایشوز پہ، وہ اس کو ریورس بیک کر رہے ہیں، جن میں نمبر 1 تو یہ امریکی کا ہے کہ یہ جی دیٹ واز دا تھنگ آف دی پاسٹ سو فارگیٹ اباؤٹ اٹ. یعنی یہ دوسرے الفاظ میں ایک معافی مانگنے والی بات ہی ہو گئی
کہ تھنگ آف دی پاسٹ ہے جی، لیٹ اٹ گو، ماٹی پاؤ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے ان کا جو اس پہ جو کریڈیبلٹی کا ایشو جب آتا ہے تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک امپارٹنٹ قسم کا جو ہے نا وہ ایشو بن جاتا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے، چونکہ انہوں نے ایک اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا. تو دوسرا جو بڑا ان کا محاذ ہے، ایک تو یہ ہو گیا امریکی محاذ، اور دوسرا جو ہے وہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ. اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور وہ جو ایک سرکلر میں نے دیکھا تھا وہ فیک ہے یا اصلی ہے، جس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ وہ ملیٹری کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ چیزیں نہ لکھیں. اور ان کی گفتگو سے بھی ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے معاملات کو جو ہے نا وہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو ہم جو ہے ان کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈیل کر کے، تو وہ ایک طرح کا ریکنسائل کا جو پروسیس ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی. اور اس میں سب سے بڑی جو شاکنگ بات ہے وہ عوام کا رد عمل ہے، کہ عوام کا اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہے. یہی بات میں آپ کو بتا دوں نا کہ ویسٹ کے خلاف یہ جو ہم ادار کھائے بیٹھے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور ویسٹ کو، مغرب کو جو ہے ہم جو ہے وہ شیطان کا گڑھ اور برائی کی جڑ اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں. ویسٹ میں کوئی پالیٹیشین اس طرح کا یو ٹرن لے کے دیکھے دوسرے دن پالیٹکس میں کھڑا ہو تو مجھے آپ بتائیں، اس کو گھر جانا پڑے گا. نو باڈی ول ووٹ فار ہیم اور ہر، اور اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے اس کی پورے جو کیریئر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. دوسری طرف دعویٰ ہے جی کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے اعلیٰ اقدار اور کتنی بڑی عظیم و شان قسم کی جو ہے اخلاقیات کے وارث ہیں، اور ادھر حالت یہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا لیڈر وہ اس طرح جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا جس کو کہتے ہیں، اور اس طرح کی کنٹراڈکٹوری قسم کے جو ہیں وہ ایشوز پہ اس طرح کا جو ہے وہ پوسچر اختیار کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کا پاکستان کے عوام اگر کوئی نوٹس نہیں لے رہے تو یہ پھر اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے از ٹچنگ دا باٹم. چونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو عوام نے اس پہ اب دھیان دینا ہی چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی جو کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ تو ایک طرح کا پاگل پن ہو گیا نا. اس کو تو پھر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی پولیٹیکلی جو ہے وہ کوئی درست قسم کا ایٹیچیوڈ وہ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جو ہے وہ رسپانس نہیں آ رہا. تو اور عوام نے یہ پوچھا ہی نہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو بلکہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ جو بھی بولیں ان کو اتنا ایک انٹاکسک قسم کا جو ہے پراپیگنڈا کر دیا گیا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے اور ہمیں یہ منوان ماننا ہی ماننا ہے. تو برسٹر صاحب یہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو، کہ انڈیا کے ساتھ ہم اوپن اپ نہیں ہو سکے، چین کے ساتھ ہماری معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، امریکہ اور یورپ نے پاکستان کو یہ ریسنٹلی پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا کہ پاکستان میں جو ریلیجس پالیٹکس ہے ان دا شیپ آف عمران خان وہ نئے سرے سے آ گئی. اور پھر سی پیک کا نہ چلنا، ڈیولپمنٹ نہ ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی ریاست کو، اور دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا وہ فوج کا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کتنا کو ٹائم ہمیں لگ سکتا ہے یہ ریورس ہونے میں؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے فالوور ہیں یا نہیں ہیں، یا ایک جو بڑا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے، امریکہ کے بارے جو اسٹیبلش ہو گیا یہ رہے گا؟ دیکھیں جی یہ بیانیہ بہت جلدی تو اس میں تبدیلی آ نہیں سکتی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 6 مہینے سے عوام کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ عوام کو اپروچ کی جا رہی ہے، ان کے وہ رینک اور فائلز میں جا کے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور ان جگہوں پہ آپ خطاب کر رہے ہیں اور اس طرح کا ایک میسج دے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو پڑتا ہے. لیکن اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج پہ تھوڑا سا ایڈیشن ایڈ ہوا ہے، کیونکہ ڈیمیج یہ پہلے سے ہو چکا تھا. ان کی یہ پلی لینے سے پہلے ان کی جو اپنی گورنمنٹ کے دور میں اور اس کے شروع میں انہوں نے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوئی نارمل ریلیشن شپ کے
جو ہے وہ موڈ میں ہے، بلکہ آن دا کنٹرری یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے تو یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو بھی کسی ملک کے ساتھ تعلقات اگر دشمنی ہے تو اسے بدترین دشمنی میں بدلا جائے، اور اگر کوئی ٹینشن ہے تو اس کو دشمنی کی سطح پہ لے جایا جائے، جس کی ایک واضح مثال آپ انڈیا دیکھ لیں کہ انڈیا کے حوالے سے عمران خان کا جو سٹینڈ تھا جب وہ اقتدار میں آئے تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے تو ان کا سٹینڈ تو بالکل ہی ایک آئیڈیلسٹک اور ایک ایسا ان نیسسریلی قسم کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ فینسی اور اس طرح کا سٹینڈ تھا کہ جی اگر میں اقتدار میں آ گیا تو پاکستان ایسے نہیں ہوگا۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے انڈیا کے 2-3 دفعہ دورے کیے تو وہاں لوگوں نے کوشچن کیا ان سے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، انڈیا کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اشتعال انگیزی ہے، تو یہ تو انہوں نے کہا اگر میں آ گیا تو ایسا نہیں ہوگا، اور یہ ان کا بڑا ایک نیریٹو تھا کہ نہیں جی میں تو انڈیا کو سمجھتا ہوں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ جو ہی وہ اقتدار میں آئے تو ان کا بالکل اس کے الٹ ایک انہوں نے پوسچر اختیار کیا جو کہ بہت ہی ایگریسو قسم کا تھا، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بڑے بڑے جو ملیٹری ڈکٹیٹر تھے ان کو بھی انہوں نے کراس کر دیا۔ آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے چکر میں جو ہے وہ جا کے تو بیٹھ گیا تھا راجیو گاندھی کے ساتھ، اور اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک ٹینشن جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ جنرل مشرف کو دیکھ لیں، آگرہ جو اس نے ٹور کیا تھا اور جس طرح کی اس نے جو ہے اوپننگ کی تھی، تو یہ آدمی جو ایک سیویلین بیک گراؤنڈ رکھنے والا آدمی تھا اور جو اس بنیاد پہ آیا تھا کہ اگر میں آ گیا تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ نارمل کروں گا، انہوں نے جو ہے وہ آر ایس ایس کا ایک فرضی قسم کا ہوا جو ہے وہ کھڑا کر دیا جس کا کوئی حکومت کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ آر ایس ایس میں بھی اور کوڈ بھی پاسبلی انڈیا کے اندر ایک پولیٹیکل نان گورنمنٹل ایک گروپ ہو سکتا ہے یا ہے، جس طرح پاکستان میں بے شمار گروپس ہیں جو کہ اپنے اپنے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا مودی حکومت کے ساتھ یا گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کوسچن نمبر 1 ہے کسی بھی پرائم منسٹر یا ایکسٹیریئر منسٹر سے پوچھنے کا۔ انہوں نے یہ پوچھے بغیر ایک پورا جناب توپیں کھول دی جیسے جو ہے وہ بھارت پہ کوئی آر ایس ایس کی حکومت ہے، اور اس چکر میں انہوں نے 5 سال ضائع کیے۔ جو ریلیشن شپ آپ کی انڈیا کے ساتھ اتنی آلریڈی ایک طرح کی مشکل سچویشن میں تھی اس کو مزید ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال دیا، اور تعلقات اس قدر خراب کر دیے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ایک مشترکہ قسم کی جو ہے وہ اس میں جائیں۔ انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھا۔ چین کے ساتھ بھی آخری وقت میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہو گئی تھی جب انہوں نے انٹرنیشنل انٹرویوز میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ سی پیک اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ امریکہ کے خلاف تو انہوں نے ایک جھوٹے الزام کا جو اتنا بڑا طوفان اٹھایا، وہ اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے تو دیکھیں تو اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور لوگ کوشچن نہیں کرتے، تو اس کی وجہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ لوگوں کی ذہنی حالت جو ہے وہ کس سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ ابھی کل پرسوں ان کا جو انٹرویو آیا ہے جرمن ٹی وی کے ساتھ، اس میں آپ سوالات دیکھیں اور جوابات دیکھیں، یعنی سوال گندم اور جواب چنا، جیسے دنیا بالکل بیوقوف ہے۔ یہ تو انگریزی میں ہے نا، چلو اردو میں بیوقوف ہے چونکہ آپ پاکستانی آڈینس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستانی آڈینس بیوقوف ہے اور میں نے جو کہنا ہے وہ مان لے گا۔ لیکن آپ ایک انگلش چینل پہ بیٹھ کے، جرمن چینل پہ بیٹھ کے انگلش لینگویج میں آپ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آپ کو صحافی سوال ایک کر رہا ہے، جواب آپ دوسرا دے رہے ہیں۔ کوسچن ڈک کرنے کا ایک مہذب طریقہ دنیا میں ہے جب آپ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، لیکن سوال گندم اور جواب چنا، کوئی پوچھ رہا ہے اور آپ گھما پھرا کے اپنی سٹوری پیش کر رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ تو اس میں آدمی بات کیا کرے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں برس صاحب، آپ نے بڑی وہ ایک جامعہ میں بات بتائی ہے۔ برس صاحب 75 سال تو ہمارے ایسے ہی گزر گئے جیسے آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے ہم سے زیادہ تاریخ دیکھی ہے، آپ نے زیادہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھا ہے، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ پالیٹکس آپ نے دیکھا ہے کہ
اتار چڑھاؤ تو نہیں، میں تو اتار ہی کہوں گا اس کو۔ میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہیں، بڑے تگڑے پولیٹیکل پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے، میں ان کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی پاکستان کی، ایک تو میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم 75 سال اسی طرح ہی آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے، جتنی انسیٹلڈ قسم کی چیزیں ہیں۔ میں پروفیسر رسول بخش رئیس کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ابھی پولیٹیکل انسرٹینٹی پاکستان میں ہے، یا اس کو بڑا ایک پولیٹیکل گیم کہہ لیں، اس میں انہوں نے کہا 2 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک بڑی پرانی ڈائمینشن ہے، اور وہ ہے کہ ایک انسیٹلڈ ایشو ہے سول ملٹری ریلیشنز کا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک نیا فنومنن ہے، اور وہ ہے ڈائنیسٹک پولیٹیکل فورسز کا جو مقابلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان اس سٹیٹس کو توڑنا چاہتا ہے، اور وہ اب یہ کیا یہ جو سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں، یہ جو اوبیسلی 75 سال سے انسیٹلڈ ایشو ہے، اور ڈومیسٹک جو ڈائنیسٹک پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ بھی 75 سال سے یا 40 سال تو ڈائریکٹ انہوں نے رول کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں چیزیں عمران خان سسٹین کر پائیں گے، کیپنگ ان مائنڈ یہ جو انہوں نے امریکہ کے بارے بیان دیا، یا فار ایگزامپل ان کی FIR درج نہیں ہوئی، یا آئندہ وہ فوج کے حوالے سے ایک نرم پوزیشن اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو پبلکلی کرٹیسائز کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے امریکہ پہ یو ٹرن لے لیا تو وہ اور چیزوں پہ بھی لیں گے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دو چیزوں کو، کہ کیا یہ جو انسیٹلڈ ایشو ہے سول ملٹری ریلیشنز کا، یہ ہو پائے گا، اور عمران خان جو ہے وہ ڈائنیسٹک پولیٹیکل جو طاقتوں کا، یہ جو 11-12 پارٹیوں کا جو سٹیٹس کو ہے، اس کو توڑ پائیں گے، یا کہ یہ سٹیٹس کو ہی واپس آئے گا؟ دیکھیں جی، یہ پروفیسر صاحب کا تجزیہ کسی حد تک بالکل درست ہو سکتا ہے بھی، لیکن اس میں سے کہیں بھی یہ ترجمہ کرنا کہ وہ اس طرح کا کوئی سٹیٹس کو توڑ کے تو کوئی نئی چیز سامنے لانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ وشفل قسم کی تھنکنگ ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ یہ پاور گریبنگ کا پروسیس ہے، اس میں ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو نہ آنے دیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح کنسالیڈیٹ کروں پاور میں جب تک میں زندہ، اور یہ ان کی گفتگو، حرکات و سکنات، ہر چیز سے جو ہے آپ کو لگتا ہے۔ جہاں تک ان کی دوسری بات ہے کہ بہتری کی بات، دیکھیں پاکستان ماضی میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ملک تھا ہر اعتبار سے۔ میں آپ کو پورے سٹیٹس دے کے اس پہ میں 100 آف آورز آپ کو آرگیو کر کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اکانومی کے حوالے سے، جو ہے سوشو اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے، کلچرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا ملک تھا۔ اس کو اگر آپ 50s میں دیکھیں اور 60s میں دیکھیں، اس کے بعد جو شکل پاکستان کی بنی ہے وہ ایک مسلسل ڈیکے اور مسلسل زوال کی طرف، روبہ زوال نہیں بلکہ دوڑ لگائی ہوئی جس نے ہوتی ہے، اس طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ کی ہر چیز بیسیکلی ڈیمالش ہو گئی ہے۔ آپ کی جو دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اپنے اخلاقی اقدار اور ویلیوز جس کو آپ کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ یہ دنیا ویسٹ میں جب یہ سارے شور کس چیز کا ہوتا ہے تو اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی ویلیوز ہیں اور ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ کی سوسائٹی میں کرپشن، رشوت، سفارش، جھوٹ اور یہ بے انصافی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل عام سی بات ہو جائے اور کوئی اس پہ اعتراض بھی نہ کرے، آپ کا جو ہے سسٹم آف ایجوکیشن اس قدر جو ہے وہ تنزل اور زوال کا شکار ہو، آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی یہ حالت ہو جائے کہ آپ خود ایک جوڈیشری کو دیکھ لیں جو ملک کی سب سے موسٹ سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ فورم ہے، اس کے اندر آپ تضاد بیانی اور کنٹراڈکٹوری قسم کے ان کے جو بیانات ہیں اور ان کی اپروچز ہیں وہ دیکھ لیں کہ ہر جج کا اپنا ایک ضمیر اور اپنی ایک آواز ہے۔ آپ کا کوئی کانسٹیٹیوشنل موقف نہیں ہے عدالتوں کی طرف سے کسی بھی چیز پہ، ہم یہ کر دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی وہی جو ڈکٹیٹرز کی لینگویج ہے وہ آپ بول رہے ہیں۔ تو اس حساب سے پاکستان بنیادی طور پہ فاسٹ ٹریک ہے ایک جو ہے وہ فیلئر کی طرف، اور بڑی حد تک جو ہے ایک زوال کی طرف، جو کہ انتہائی خوفناک سپیڈ پہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کے کوئی چیز اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو لوگ اس کو روکنے کی پوزیشن میں ہیں، جن میں سے ایک عمران خان بھی ہے، چونکہ ون آف دی ٹاپ لیڈرز ہے اور ون آف دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو ایڈ کر رہا ہے، اگر اس کے یہ پینترے ہیں اور یہ وار ہیں اور یہ جناب جو ہے وہ ٹیکٹسز ہیں
اور یہ موقف ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکیں نا کہ he has nothing to offer. اور یہ سوال میں ہر اینکر سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا منصوبہ زیر غور ہے جو آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں پاکستان میں کوئی کنسیڈریبل تبدیلی لا سکے؟ کوئی روزگار میں تبدیلی، کوئی تعلیم کے معیار میں تبدیلی، کوئی آپ کی ڈیولپمنٹ میں تبدیلی، آپ کی سوشو اکنامک ایون جو آپ کی اخلاقیات ہے اس میں کسی طرح کی بہتری، کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں. تو آپ جب ان میں سے کسی چیز پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کسی پالیٹیشین کے پاس کوئی پروگرام نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہی نہیں ہے جو اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرے، تو آپ یہ پھر خدا سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ حالات ٹھیک کر دے گا. تو وہ دوسری بات ہے، وہ پھر ویٹنگ فار اللہ والی کہانی جو ہے وہ بڑی مدت سے جاری ہے اور مدت تک جاری رہے گی. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ان حالات میں بہتری کے چانسز ہیں. البتہ اگر حالات بدلیں جو کہ ظاہر ہے ایگزسٹنگ ڈھانچے میں ممکن نہیں ہے، چونکہ جو ایک طرف پارٹیز ہیں اور جو دوسری طرف ان کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ دونوں اس معاملے میں بے بس اور خاموش ہیں کہ ہمارے پاس کیا پروگرام ہے. یعنی کوئی پروگرام پیش نہیں کر رہا ہے کہ یہ جی ہمارے پاس ہے جس کو باروئے کار لا کے تو ہم تبدیلی لانے کے خواہش مند ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ میں آپ نے جو بات کی میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کے پلاننگ کمیشن ہے وہ ایک اسٹڈی کروانا چاہ رہا ہے کہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پلان کی بات کی جا رہی ہے جس میں ویژن 2035 اینڈ ویژن 2047 کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہی پلاننگ کمیشن کے جو منسٹر تھے یہ 90s میں بھی تھے، تو انہوں نے ویژن 2010 دیا تو نواز شریف صاحب کی حکومت فارغ ہو گئی. پھر انہوں نے ویژن 25 دیا تو ابھی جب 2015 تو 17-18 میں پھر ان کی حکومت کو اچکولے لگے، نواز شریف فارغ ہو گئے تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ابھی پھر یہ 1 سال کے لیے آئے ہیں تو یہ ویژن 2035 اور ویژن 2047 لے کے آئے ہیں. اب یہ کی حال بننا ہے سانوں نہیں پتا. تو کیا منسٹر صاحب ہی جائیں گے، حکومتیں ہی جائیں گی، اور اگر عمران خان دوبارہ آ گیا وہ سارا کچھ پھر ادل بدل دے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو لانگ ٹرم سٹرکچرل تبدیلیاں کرنی چاہیے جہاں پہ کنسسٹنٹ پالیسی ہو چاہیے اکانومی کے لیے. اور اسی لیے ایک بات بھی پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن عمران خان اس پہ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اکنامک جو کنسنسس ہونا چاہیے، ایک جو اکنامک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اکانومی کے اوپر ایٹ لیسٹ، تاکہ سیاسی طور پہ جتنا مرضی لڑتے رہیں لیکن اکانومی ڈسٹرب نہ ہو. اور ظاہری بات ہے اکانومی بھی سیاست سے جڑی ہے، بٹ دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد بشانی صاحب. سر اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب، شکریہ.